کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیونکہ یہ وفاق کا تھا صرف پشاور تک ہوگا، کیا یہ پورے ملک تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو مل گیا ہے تا وقتہ کہ نئی ہیئرنگ نہیں ہوتی؟ جی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تمام پاکستان پہ لگتا ہے۔ ایک انتظامی اتھارٹی اگر چیف سیکریٹری یا چیف منسٹر یا آپ کا کوئی آئی جی پنجاب وہ فیصلہ دیتا ہے، وہ پنجاب کی حدود میں ہی لگتا ہے۔ عدالتی فیصلہ اپنے حدود سے باہر جاتا ہے۔ سول جج اگر ایک سول جج گجرات وہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ جو صاحب ہے ان کے یہ فلاں وارث ہے اور ان کی پراپرٹی کو اس وراثت کے اس اسکیم کے تحت ملنی چاہیے کہ بیوی کو اتنی، بیوہ کو اتنی، بہنوں کو اتنی، بچوں کو اتنی، تو وہ پراپرٹی چاہے بھاولپور میں ہو، وہ پراپرٹی چاہے کوئٹہ میں ہو، وہ سول جج کا فیصلہ اس پر اطلاق ہوگا، سول جج کا۔ ہائی کورٹ کا تو ہر کونے میں ہی جانا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی، پر ہر ہائی کورٹ کا فیصلہ سارے پاکستان پہ اپلائی کرتا ہے، ان پارٹیز کے درمیان اور ان پوائنٹس آف لا تمام پاکستان کے شہریوں پہ۔ تو یہ کہنا کہ یہ چونکہ خیبر پختونخوا کا فیصلہ ہے یہ صرف خیبر پختونخوا پہ لگے گا، یہ بالکل، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی کسی کو ہوگی۔ یہ بھٹی صاحب سارے پاکستان پہ اس کا اطلاق ہوگا اور سارے پاکستان میں اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی الیکشن کمیشن۔ اگلے فیزز اب کیا ہوں گے؟ دو رکنی بینچ بنا دیا، وہ اس کو ہیئر کرے گا۔ اگر یہ فیصلہ سسٹین کرتا ہے تو پھر کوئی جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف؟ دیکھیں یہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فون بھی آئے ہیں جو اس پہ یہی اس ایشو پہ بیپر وغیرہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن اب اپیل کرے گی، الیکشن کمیشن۔ بھئی الیکشن کمیشن کو کیوں اپیل کرنی چاہیے؟ اس کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ایک سول جج جس کا سیشنز جج فیصلے کو کالعدم قرار دیتا ہے، وہ سول جج جا کے اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ کو، یا سیشنز جج کا فیصلہ اگر ہائی کورٹ غلط قرار دے دیتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، تو کیا وہ ڈسٹرکٹ جج یا سیشن جج اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جاتا ہے؟ نہیں، وہ فریقین ہی جاتے ہیں۔ اب یہ اگر الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن اگر یہ فائل کریں گے اپیل سپریم کورٹ میں تو یہ اپنی جانبداری کو بالکل صاف واضح طور پہ ایکسپوز کر رہے ہوں گے کہ یہ جانبدار ہے۔ ان کو ہرگز نہیں وہ کرنا چاہیے۔ وہ اکبر ایس بابر جو ہے یا وہ دوسرے تیسرے لوگ ہیں ان کو کرتے رہے اگر وہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ ایک ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ ہائی کورٹ اس کو غلط خلاف قانون قرار دیتا ہے تو کیا وہ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے سپریم کورٹ؟ دو فریق جو ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش ہیں، دو فریق مدعا ہے، ان میں سے جو ہارا ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ اتنا صاحب آپ نے نشان کی اہمیت سے بڑے اچھے طریقے سے عوام کو سمجھا دیا کہ نشان صرف ایک جماعت نہیں قوم کی امانت ہے، وہ جو ان سے بھی ہے وہ جسے مرضی ووٹ دے۔ یہ بتائیں آج کل سینکڑوں، میں درجنوں نہیں سینکڑوں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، دروازے توڑے جا رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، میاں بیوی لیٹے ہیں تو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ 10 دفعہ ایک ہی گھر میں چھاپے مارے جائیں اور توڑ پھوڑ کی جائے اور دروازے توڑے جائیں؟ تو یہ معمول بن چکا ہے پنجاب میں، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی پنجاب میں تو یہ بالکل، اور بہت شکایات آ رہی ہیں اور اس سے یہ میرا خیال ہے کوئی لوگ ہیں جو اس فضا کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور وہ فضا اتنی آلودہ ہو جائے کہ لوگ ایک ہو جائے اس ملک میں
یہ تو یہی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرے ذہن میں بھٹی صاحب یہ آ ہی نہیں تھا سکتا، میرے سے آپ قسم لے لیں کوئی، میرے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا تھا ایک کہ 90 روز سے دنوں ایام سے زیادہ یہ نگران بیٹھ سکتے ہیں، اور 90 روز سے زیادہ ٹائم الیکشن میں لگایا جا سکتا ہے اگر اسمبلی صوبائی یا قومی اسمبلی ڈیزالو ہو۔ ذہن میں ہی نہیں تھا آ سکتا۔ یہ میں تو کہتا تھا کہ اعظم خان مرحوم اللہ بخشے اس کو، پر اس کو میں سوچتا تھا، میں کہتا تھا مجھے بڑا اس نے ڈس اپوائنٹ کیا کہ وہ اس کو تو اتنا سینئر سول سرونٹ ہو رہا تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے 90 دن جو پورے ہوئے اپنی سیاہی جو اس نے سرکاری سیاہی قلم میں لگائی ہوئی تھی وہ اتار کے قلم دان میں اور وہ گھر چلا جاتا، لیکن اس نے بھی نہیں کیا۔ یہ اب خلاف آئین چیزیں ایسی ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاق نہیں مانے گی، وفاق اس فیصلے کے خلاف جلوس نکال کے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ ٹرک پہ بیٹھ کے، اور لیڈرز بڑے بڑے گالیاں دے رہے ہوں گے سپریم کورٹ کو۔ میں نے یہ اچھا ایک اور سوال اعتزاز احسن صاحب، کہ یہ کیا کسی اور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا یہ اوپر سپریم کورٹ میں ہی جائے گا اگر بابر صاحب جاتے ہیں تو؟ اس میں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا انٹرا کورٹ اپیل اس میں ہے ممکن کہ نہیں۔ اس کی چند شرائط ہوتی ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ یا تو انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گا، وہ مطلب ہے کہ ایک بینچ جو اس پہلے بینچ سے زیادہ ہو، بڑا ہو، 2 ممبر بینچ جب اس کا فیصلہ کریں گے حتمی طور پہ 9 تاریخ کے بعد، اس کے بعد اگر 2 ممبرز نے کیا پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ۔ اب چونکہ 2 ممبرز کا بینچ بننے کا جج صاحب نے کہہ دیا، اب اس کے بعد سپریم کورٹ ہی ہو سکتا ہے، انٹرا کورٹ اپیل بھی نہیں ہوگی۔ اچھا صاحب پھر اسی سوال پہ دوبارہ آ جاتا ہوں، اتنی شکایات آ رہی ہیں، اتنے چھاپے گرفتاریاں، کس کا کام ہے اس کو روکنا؟ اس سے تو الیکشن شفاف کیسے ہوں گے جب آپ گھر میں نہیں ہیں اور آپ ملک سے باہر ہے، آپ کے فیملی کے 5 گھروں میں ایٹ اے ٹائم چھاپے پڑتے ہیں، ٹیلی فون اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اسے روکنا ذمہ داری ہے کس کی؟ کیوں یہ اتنا بے دردی سے ضیاء الحق والا دور بادی النظر میں نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک تو پرائمری ذمہ داری اس وقت جب کہ اسمبلی نہیں ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر کی ہے۔ آرٹیکل 220 میں آئین کے میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی، جوڈیشل نہیں، عدالتیں نہیں، پر تمام انتظامی ایگزیکٹو اتھارٹی، ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی اینڈ آفیسر شیل اوبے دی آرڈرز آف دی چیف الیکشن کمشنر۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو جب یہ کہا تھا کہ مجھے 20 ارب روپے نہیں دیتا فائنانس منسٹر، مجھے رینجرز نہیں دیتا انٹیریئر منسٹر، مجھے فوج سیکیورٹی کے لیے نہیں دیتا ڈیفنس منسٹر، اور ان کے خلاف اس نے بیان دیا تھا سپریم کورٹ میں، اس کا جواب ہونا چاہیے تھا۔ میں اگر وہاں بیٹھا ہوتا جج تو میں کہتا جناب آپ دیکھیں آپ کی صرف یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کرائیں، اور اس کے لیے ساری ایڈمنسٹریٹو مشینری کو بھی استعمال کریں۔ اور یہ چیز جب کہی جاتی ہے تو اس میں ثابت کیا ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر از دی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دی پروونس اور دی فیڈریشن جب اسمبلی نہ ہو، اسمبلی ڈیزالو ہو، تو وہ پوری حکومت کی طاقت اس میں ہوتی ہے، اس کو یہ روکنا چاہیے۔